بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں بلا تاخیر دعوت سخن دے رہا ہوں عظیم مذہبی سکالر پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ وہ آئیں اور ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام على سید الابرار، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اس خالق ارض و سما کے لیے جس کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس کے انگنت لا تعداد احسانات ہیں، اور جو مسلسل احسانات کیے چلا جاتا ہے، جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے، جو خراب موسموں میں اپنی ایک لمحے کی تدبیر سے سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے، اس کی تازہ ترین مثال کل رات کی بارش ہے۔ وہی کارساز ہے، وہی اصل میں اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہی اس کا منتظم و محتمم ہے۔ یہ سارا نظام اسے تھکاتا نہیں ہے، نہ اسے عاجز کرتا ہے، اور نہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ اسی سے دعا اور درخواست کرتے ہیں ہمارے دلوں کو
اس ہدایت سے سرفراز اور سیراب فرما دے جو اس نے اپنے پیارے حبیب محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایمان والوں کے لیے احسان عظیم بن کر تشریف لائے ہیں اور جن کے دامن با وفا کے ساتھ جڑ کر ہماری نجات کا راستہ سیدھا ہو سکتا ہے۔ آج کی یہ مجلس، یہ دینی پروگرام جو آپ کی انتظامیہ نے، محترم سلمان غنی صاحب نے، محترم قاری صاحب نے، اور بالخصوص تحریک دفاع ممبر و محراب نے منعقد کی ہے، اور مجھ ناقص طالب علم کو یہ موقع دیا کہ آپ سے ہم کلام ہو سکوں، بات کر سکوں، اور خاص جو آج ہماری دعوت کو چیلنج درپیش ہے، جو آج سب سے بڑا امتحان ہم پر آیا ہوا ہے، اس پر بات کی جا سکے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو پریسائز کرتے ہوئے، اپنی بات کو مخصوص اسی عنوان اور اسی خیال کے مطابق آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم السجدہ کی آیات تلاوت کی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اس شخص سے اچھی بات، اچھا قول کس کا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور نہ صرف بلاتا ہے وَعَامِلَ صَالِحًا، بلکہ وہ خود بھی اپنی اس دعوت پر صالح عمل کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں، اور جس کا طرز عمل یہ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ اسے یہ بات خوب سمجھ میں آ گئی ہے کہ برائی اور اچھائی کبھی برابر نہیں ہوتے، اور اسی ضابطے کے مطابق اسے ہمارا حکم یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، پس تم برائی کو اچھائی کے ساتھ اچھے طریقے سے دور کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جب یہ داعی، یہ دعوت دینے والا، یہ واعظ، یہ خطیب، یہ عالم ہمارے اس اصول کے مطابق دعوت دے گا، تو ہم دنیا میں اس کو کیا انعام اور کیا فائدے پہنچائیں گے، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ اس کے اور جس کو یہ دعوت دیتا ہے، جو پہلے اس کا دشمن تھا، جو پہلے اس کی بات نہیں سننا چاہتا تھا، ہم اسے اس کا گاڑا قریبی مخلص دوست بنا دیں گے۔ اور یہ بات انہیں سمجھ میں آئے گی، اس کا ذائقہ اور اس کا لطف بولیں گے جو اپنے منہج پر قائم رہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور یہ نہیں کر سکیں گے، اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے مگر جو لوگ اس دعوت کے ساتھ جڑے رہے۔ میں نے مفہوم آپ کے سامنے آپ کی اور اپنی سمجھ کے لیے عرض کیا ہے کہ ہماری دعوت کو شدید خطرات درپیش ہیں۔ ویسے تو جب ہم تھوڑے تھے تو لوگ ہمیں مارا کرتے تھے، یاد ہے کسی کو؟ جب ہم تھوڑے تھے
جب ہماری دعوت مخلص اور خالص تھی، ہمارے علماء بہت کم تھے، ہمارے مدارس نہ ہونے کے برابر تھے، ہماری مساجد خال خال تھیں. ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے، میں اسی شہر سے بہت سارے تعلقات رکھتا ہوں کہ جب یہاں امام العصر محترم مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ وہ اس شہر میں آئے تو شاید ایک مسجد تھی جس میں انہیں بھیجا گیا. جب ہم تھوڑے تھے، مساجد کم تھیں، مدارس نہ ہونے کے برابر تھے، لوگ ہمیں مارا کرتے تھے، اپنی مساجد سے نکال دیا کرتے تھے، مساجد کو دھویا کرتے تھے. لیکن ہماری دعوت اتنی پختہ تھی، اتنی شستہ تھی، اتنی خالص تھی کہ ان سب کے سب ہتھ کنڈے ہار گئے. اللہ نے دشمنوں کو دوست بنایا، دشمنوں کو خادم بنایا. اللہ نے ہمیں علماء عطا فرمائے اور پھر ہماری دعوت پورے ملک میں پھیلی. جو ہمارے خلاف شبہات پھیلائے گئے، جو ہماری دعوت کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، ان روڑوں کو، ان رکاوٹوں کو اللہ نے اس سچی سچی دعوت کے بدلے میں ختم کر دیا. اور وہ سارے پروپیگنڈے اور وہ سارے ہتھ کنڈے ہماری دعوت کو نہ روک سکے. اس لیے کہ ہماری دعوت دو ہی چیزوں پر مشتمل تھی، اور اگر دو کو بھی ایک کر دوں تو صرف اور صرف ایک بات پر مشتمل تھی کہ یہ دعوت وحی الہی پر مشتمل تھی. ایک عرصے تک ہم یہ سنتے رہے اپنے پروگراموں میں. ہمارے ہاں اگر کوئی نعرہ بھی لگتا تھا تو ایک نعرہ بڑا معروف تھا میری کم سے کم لڑکپن میں اہل حدیث کے 2 اصول یاد ہے آپ کو؟ اطیع اللہ، یہ نعرے لگا کرتے تھے. اس لیے کہ ہماری دعوت بڑی شاندار تھی اور وہ واقعی قرآن و سنت پر مبنی تھی. تب ہمارے خطباء کوئی ماتمی انداز میں ماتم کرنے والا نہ تھا اور نہ کوئی ممبر رسول پر بیٹھ کر لطیفے اور مذاق سنا سکتا تھا. آج ہماری دعوت کو ایک گھن لگا ہے اور اس کا سبب اور اس نہج تک پہنچانے والے وہی ہیں جن کے ذمے میری اور آپ کی عوام الناس کی اصلاح تھی. اور ظاہر ہے کچھ خامیاں ہم منتظمین میں بھی ہیں، ہم پروگرام کروانے والے انتظامیہ کے لوگوں میں بھی ہیں کہ ہم لوگوں کے مطابق، لوگوں کے خیال کے مطابق اور لوگوں کی چاہتوں کا خیال کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو اپنی دعوت کے لیے بلاتے ہیں یا ان کو اپنا ترجمان بنا بیٹھے ہیں جنہیں اس دعوت کا، اس مسلک و منہج کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، جن کے لیے یہ دعوت پیسے کمانے سے زیادہ کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کے لیے یہ ایک شغل ہے، ایک میلہ ہے، اور جو کہتے نہیں تھکتے. آج ایسے لوگ بھی ہمارے سٹیجوں پر موجود ہیں جو کبھی ممکن نہیں تھا کہ کوئی شخص جان لینے کے بعد، علم ہونے کے بعد اہل حدیث ممبر پہ، اہل حدیث سٹیج پر ضعیف حدیث سنا دے، ضعیف حدیث سنا دے، ایسا کوئی من گھڑت سا واقعہ سنا دے، ممکن نہیں تھا. آج وہیں پر ایسے خطباء موجود ہیں جو اعلانیہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اب کوئی نہیں پوچھتا، اب کوئی ہمیں روکتا ٹوکتا نہیں ہے، ہم جو دل میں آتا ہے وہ سناتے ہیں اور لوگ اس پر سر دھنتے ہیں. جب سے آپ نے سر دھننا شروع کیا ہے اور حق کی پہچان ختم کی ہے، تب سے صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. میں اسی حوالے سے مزید کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت کیا ہونا چاہیے تھی اور ہماری ذمہ داری کیا تھی اس کو سن لیں، اور یہ کن لوگوں کی وراثت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی. یہ آپ کا سٹیج ہے اور آپ خوش نصیب ہیں.
اس کو یار تھوڑا سا نا یہاں رکھ دیں اور کلوز کر دیں، بشک یہ نہیں ٹھہرتا تھا. شکر. آپ خوش نصیب ہیں، اہل حدیث عوام خوش نصیب ہیں کہ آپ کو حق سنانے والے ملے، آپ کو قرآن و سنت سنانے والے ملے. شاید آپ کو اس بات کا احساس نہیں، اگر آپ کو بھی جیسے ابھی سنایا جا رہا ہے قصے کہانیاں، جیسے ابھی اپنی اپنی مرضی کے راگ رنگ سنائے جاتے ہیں، اگر آپ کی بنیادوں میں یہ لوگ ہوتے تو آج آپ کا حال بھی وہی ہوتا جو آپ کے مقابل دوسرے اہل سنت طبقات کا ہوا ہے. یہ آپ کی خوش نصیبی کہ آپ کو وہ لوگ ملے جنہیں جو لمبے سفر کرتے تھے، اور اکثر جہاں سفر کر کے جاتے وہاں سننے والا کوئی ایک ہوتا، وہاں کوئی استقبال کرنے والا نہ ہوتا، کوئی پھول ڈالنے والا نہ ہوتا، کوئی ویلکم کرنے والا نہ ہوتا. اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا جہاں پہنچے ہیں وہاں چودھری وڈیرے جاگیردار دوسرے مقابل کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا پورے گاؤں میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں تم بات کر سکو. وہ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر کسی تپتی ہوئی دھوپ کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو 1 2 4 لوگوں کو قرآن سناتے. اور آہستہ آہستہ آج آپ یہ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے پورے ملک میں آپ کو یہ بہار عطا فرمائی ہے. پورے ملک کا شاید ہی کوئی شہر ایسا ہو، کوئی بستی ایسی ہو جہاں اللہ نے آپ کو مسجد عطا نہ کی. یہ ان لوگوں کی محنت ہے. تو جب تم بہت زیادہ ہو گئے تو وہ لوگ میدان میں آ گئے جو اب تم سے یہ عقیدہ، یہ منہج، یہ مسلک، یہ کتاب و سنت کا یہ خاص تمسک یہ تم سے چھیننے کے در پہ ہیں، اور تم ان کو داد دیتے ہو، تم ان کے اوپر نوٹوں کی برسات کرنا شروع ہو گئے، اور تم نے وہی چلن اختیار کر لیے جو اس سے پہلے دوسروں نے اختیار کیا. آپ خوش نصیب ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارا ایک نوجوان اوبر چلاتا تھا لاہور میں، ایک بریلوی نوجوان تھا. وہ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں یہ روڈ کے اوپر مسجد ہے، اس سے گزرتا تھا. اور جب وہ اہل حدیث ہوا تو اس نے مجھے یہ بات خود سنائی. وہ ساتھی موجود ہے اور ہمیں جھوٹ سنانے کی عادت نہیں، اللہ کا شکر ہے. وہ وہاں سے گزرتا تھا اور جمعے کے روز جب قریب ہوتا کہ جمعہ کہیں ختم ہونے والا ہے تب بھی وہاں جمعہ نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ہمارے بھائیوں نے ہمارے بارے میں یہ شبہ ڈالا ہوا ہے، یہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ بڑے گستاخ ہوتے ہیں. لہذا وہ جمعہ نہیں پڑتا تھا. اور کہیں اور جا کے ایک روز کہنے لگا کہ میں آیا تو اتنا کم وقت تھا کہ اب اگلی یا اپنی مسجد تلاش کرنے جاتا تو جمعہ نکل جاتا. لہذا گاڑی روکی اور جلدی سے وضو کیا اور آخر میں جا کے جگہ ملی، بیٹھا. 2-4 منٹ رہتے تھے. مجھے نہیں پتا کہ خطیب کون ہے، یعنی مجھے نہیں جانتا تھا. پیچھے بیٹھا ہے اور اس ذہن کے ساتھ بیٹھا ہے کہ یہ بڑے گستاخ ہیں، لیکن چلیں مجبوری ہے تو آج جمعہ پڑھ لیتا ہوں. اور موضوع کوئی نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا چل رہا تھا. کہتا میں نے دیکھا ہمارے لوگ کہتے تھے، ہمارے علماء کہتے تھے یہ بڑے گستاخ ہیں، لیکن یہاں نبی پاک کا نام بعد میں لیتا ہے اور یہ خطیب آپ دیدہ ہے رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. اور یہ ایک مرتبہ نام لیتا ہے تو پوری مسجد صلی اللہ علیہ وسلم سے گونجتی ہے. احترام ہے، ادب ہے، لوگ توجہ سے بیٹھے ہیں. متاثر ہوا اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے. ایک جمعہ اگلے جمعے کہتا ہے سوچ کے آیا کہ تھوڑا اور سنتا ہوں اصل میں یہ لوگ ہیں کیا. جب دوسری مرتبہ آیا، پھر تیسری مرتبہ آیا، پھر کچھ عرصے بعد ملا، اور جو بات آپ کو سنانے والی ہے وہ کیا ہے. کہنے لگا استاد محترم اللہ کی قسم ہے وہاں 30 سال جمعہ پڑا ہے اور ایک ہی طرح کے قصے کہانیاں سنتا تھا. یہ جو ایک حدیث آج اہل حدیث کا ہر سٹیج اس حدیث سے لازماً خطبے میں کم سے کم شروع اور آخر میں 2 مرتبہ گونجتا ہے، ہم نے تو کبھی یہ بھی نہیں سنی وہاں پر. کون سی حدیث؟
فإن أحسن الحديث كتاب الله فإن أحسن الحديث كتاب الله. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو سنانے والوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں کہتا ہے آج تک ان 30 سالوں میں جو خطبہ وہاں سنتا تھا ایک مرتبہ بھی رسول پاک کی یہ حدیث بھی نہیں سن سکا. آپ خوش نصیب ہیں اور اس نصیب پر اطمینان کیجئے اور ان لوگوں کو سنیے جو آج بھی قرآن و سنت کے ساتھ قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کو نصیحت کرنے والے. وہ جو قصے سنانے والا ہے آپ فیصلہ کیجئے اور فاصلہ پیدا کیجئے. آپ اپنے آپ کو دور کیجئے ایسے لوگوں کو. یوٹیوب آپ کا امام نہیں ہے، آپ کے امام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ وراثت ہے. کون سی وراثت ہے؟ پیارے رسول اسلام فرما گئے. ہماری دعوت تو اس بنیاد پر ہے کہ العلماء ورثۃ بولیے ذرا. اچھا قاری صاحب نے مجھے چھٹی دی ہے کہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ میں 7 بجے تک لاہور پہنچ جاؤں گا. میں عمرے سے واپس آیا ہوں تو آج پہلا دن سمجھے گھر سے نکلا ہوں 2 دن کے بعد. تو میرا وعدہ بھی یہی تھا کہ میں فوری گفتگو کر کے تو میں واپس چلا جاؤں گا. ادارے میں کام تھے، لیکن اب مجھے لمبا انتظار کرنا پڑا ہے تو آپ کو بھی لمبا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. ایک ہی صورت ہے جلدی مجھ سے جان چھڑانے کی کہ آپ جواب دیتے جائیں تاکہ میری بات جلدی مکمل ہو جائے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لگا رہے تو پھر کوئی بات نہیں. ہم نے کون سا رٹا لگایا ہوا ہے جو کیسٹ ختم ہو جائے گی سائیڈ بدلنا پڑے گی تو چلتے رہیں گے. کیا خیال ہے؟ علماء سے معذرت کے ساتھ. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کس کے پاس؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور میں آپ کے ذریعے سے دراصل اس تحریک دفاع ممبر و محراب کے اس پروگرام کے ذریعے سے، اس دعوت کے ذریعے سے اپنے ان ساتھیوں سے، ان خطباء سے، ان علماء سے یقین جانے وہ مجھ سے بہت بہتر، بہت افضل، بہت اعلیٰ، اتنے اعلیٰ کہ میرے نبی فرما گئے. پوچھا گیا میرے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول عالم اور عابد میں دونوں میں سے افضل کون ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. اب آپ کبھی اس حدیث سے اور اس زبان سے واقف ہوں تو بس یہ اشارے کافی ہوں. فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح سے ہے جیسی مجھے تم میں سے کسی ادنا آدمی پر ہے. کفضلی علی ادناکم. ہمارا مقابلہ علماء سے نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ان لوگوں کو پہچانیے جو علماء کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے دین کے در پہ ہیں، جن کے بارے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ خبر، یہ پیشین گوئی کر چکے. ذلوا واذلوا، جو گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوں گے. ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ آپ ان کو پہچانیں. میرے نبی کا ایک خطبہ بتلا دو جس میں رسول اللہ نے لوگوں کو مذاق کیا ہو. جاؤ چیلنج ہے، کوئی ایک خطبہ بتلا دو، کوئی ایک تقریر بتا دو. مختلف لوگوں نے خطبات کو جمع کیا ہے، پیارے رسول السلام کے خطبات کو جمع کیا ہے. مولانا محمد جوناگڑھی نے باقاعدہ ایک کتاب چھاپی ہے، خطبات رسول علیہ السلام کو جمع کیا ہے. کوئی ایک خطبہ بتا دو کہ اللہ کے رسول نے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو لطیفہ سنایا ہو، لوگوں کو ہنسایا ہو. کیا کرتے تھے اللہ کے رسول؟ اللہ اکبر. جب آپ لوگوں کو واعظ کر رہے ہوتے صحابہ اس کی کیفیت بیان کرتے، آپ کا رنگ بدل جاتا، آپ کا چہرہ بدل جاتا، خوبصورت چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو جاتے، ملاحت والی پیاری صورت پر غصہ نمایاں ہو جاتا، آپ کی رگیں تن جاتی، آپ کا لہجہ بدل جاتا. اور آپ کیا کر رہے ہوتے؟ آپ ایسے لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے
جیسے کسی بڑے لشکر کو دیکھ کر ڈرانے والا ڈراتا ہے۔ آپ کیا کرتے اور آپ اپنے بارے میں خود کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں چاہوں گا آپ توجہ سے میری بات کو سن لیں۔ اللہ کے نبی اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں؟ آپ نے آپ لوگوں کے مابین مجلس میں بیٹھ کر خوش دلی کرتے تھے، آپ لوگوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، آپ ہنستے بھی تھے، خوش بھی ہوتے تھے، لیکن منبر ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں اپنا تعارف خود کرواتے ہیں۔ فرمایا انا النذیر العریان۔ اب ترجمہ کرواؤ قاری صاحب سے، انا النذیر العریان، میں ڈرانے والا ہوں۔ العریان کیا معنی ہے اس کا؟ براہنا، کیا مطلب؟ میں سامنے دیکھ کر ڈرانے والا ہوں، ادھر جہنم کو دیکھ رہا، ادھر جہنم کی کیفیات کو دیکھ رہا، ادھر تمہیں بتا رہا۔ اور آپ جب بیان کرتے صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم آپ واز کر رہے ہوتے، آپ نصیحت کر رہے ہوتے اور مسجد نبوی سسکیوں سے گونج رہی ہوتی، کبھی کہکوں سے نہیں گونجی، کبھی مذاق سے نہیں گونجی، سسکیوں سے گونج رہی ہوتی۔ پیارے رسول کا ایک ایک جملہ دلوں پر اثر کر رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور صحابی تبھی تو کہتے ہیں پیارے رسول جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ایمان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی گفتگو سنتے ہیں، ایمان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ اور جب گھر جاتے ہیں تو ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہی کیفیت رہے جو یہاں ہوتی ہے تو تم دیکھتے کہ مدینے کے راستوں کے کنارے پر فرشتے تم سے مسافر کیا کرتے۔ یہ دعوت جس کے ورثاء جو وراثت علماء کے پاس ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالیٰ، اور تم تو ابو ہریرہ سے پیار کرتے ہو نا، ابو ہریرہ سے پیار کرنا ایمان ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرما گئے ابو ہریرہ تیرا پیار اور تیری والدہ کی محبت ایمان والوں کے سینوں میں ہوگی۔ ایمان کے لیے، ایمان کے اظہار کے لیے ضروری کہ ابو ہریرہ سے پیار کیا جائے۔ ابو ہریرہ بازار میں کھڑے ہو گئے اور آ کے کہا اے مدینہ کے بازار والوں، اے تاجروں، تم یہاں مگن ہو تجارت میں اور وہاں مسجد میں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی۔ لوگ بھاگے مسجد کی طرف کہ شاید واقعی کوئی مال آیا ہے، نبی علیہ السلام کی کوئی وراثت آئی ہے اور اس کو تقسیم کیا جانے لگا ہے۔ بھاگے مسجد میں پہنچے اور وہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ابو ہریرہ بازار میں کھڑے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ واپس پلٹے، بازار کے تاجر واپس آئے اور کہا ابو ہریرہ آپ نے ہم سے عجیب بات کی، آپ نے کہا کہ وہاں وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں پایا۔ فرمایا کیا دیکھا وہاں؟ کہا کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے، کچھ لوگ قرآن مجید کی آیات کا آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، کچھ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا آپس میں ذکر تذکرہ کر رہے تھے۔ اور فرمایا وہی تو تمہارے نبی کی وراثت تھی، وہی تو تمہارے نبی کی وراثت۔ یہ راستہ وہ راستہ ہے، یہ دعوت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا تھا، یہ کوئی شعبہ پیشہ اس لیے تھا کہ تم اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنانے آؤ؟ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ اب کون سی تعلیم ملنا شروع ہو گئی جو یہ سکھاتی ہے کہ یہاں تمہارا مستقبل پیسے کمانے کے اعتبار سے بڑا روشن ہے۔ ہاں ہم یہ یقین رکھتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت دینے والا اللہ کے فضل و کرم سے جتنا مخلص ہوتا جائے اللہ اسے اتنا ہی لوگوں سے بے نیاز ضرور کر دیتا ہے، اتنا بے نیاز ضرور کر دیتا ہے۔ اللہ اسے وہ قناعت عطا کرتا ہے جو قناعت کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ اللہ اسے وہ وقار عطا کرتا ہے جو وقار کسی کے پاس نہیں ہوتا، وہ عزت عطا کرتا ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو درمیان میں دہاڑی دار آ گئے، دہاڑی دار، ان کے بارے کیا کہوں، کسی کا نام نہیں لینے کو جی چاہتا۔ جو تماشا ہمارے سٹیج پر لگایا ہوا ہے دل بڑا دکھتا ہے، اللہ کی قسم ہے بڑا دکھتا ہے۔ ہم نے اس مسلک کے لیے مارے کھائے ہیں، اس کے لیے خون بہایا ہے،
خون بہایا ہے، اس کے لیے دھکے کھائے ہیں۔ 4 مسجدیں بنائی میرے بزرگ نے، اور چاروں مسجدوں میں سے دھکا نکال دے کر عید کے دنوں میں نکال دیتے تھے کہ جاؤ اپنی نئی بنا لو، ہم تمہیں یہاں نماز بھی پڑھنے نہیں دیں گے۔ اور پھر اللہ نے مسجد عطا کر دی، پھر اللہ نے مسلک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا کر دی۔ آج جب دیکھتے ہیں کہ اللہ نے سٹیج دیے، سننے والے لوگ دیے، تو آج صورتحال کیسی ہے؟ آج اس پر دل کڑتا ہے، کس کو کہیں؟ اور جب تائید کرنے اور پھر دھڑے بن گئے، یہ میرے دھڑے کا ہے، یہ بھانڈ میرے دھڑے کا ہے، لہذا اس کی تائید میں کرتا ہوں، یہ میراثی میرے دھڑے کا ہے، لہذا اس کی تائید میں کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، یہ رسول اللہ کی وراثت ہے، یہ رسول اللہ کی وراثت۔ یہ دعوت وہ ہے جس کو اللہ نے تمہارے ذمہ لگایا اور تم میں سے ہر فرد کے ذمہ لگایا۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ لوگ کیسے اپنے ہونٹ کینچیوں سے کاٹ رہے تھے، اپنے ہونٹ کینچیوں سے کاٹ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتلایا گیا یہ امت کے خطباء ہیں، یہ امت کے خطباء ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے لیکن خود کو فراموش کر دیتے تھے۔ قرآن تمہیں کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اور تم اللہ کی کتاب بھی پڑھو، تم قرآن بھی پڑھو، پیارے رسول کا فرمان بھی پڑھو، اور تم اس دعوت سے بے فکر ہو جاؤ جو دعوت تمہارے ذمے تھی کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، تم خود اس کے شریک کار ہو جاؤ۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اور جب ہم نے دیکھا، اللہ اکبر، کیا بات یاد آئی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے امام مالک بن دینار کا ایک واقعہ لکھا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا امام مالک بن دینار رات کو عبادت کر رہے تھے تو ان کے گھر میں ایک چور داخل ہوا۔ چور نے سارے کمرے، اب امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور چور نے سارے کمرے کی، سارے حجرے کی تلاشی لے لی، ملا کچھ بھی نہیں۔ علماء کی جماعت، تمہارا مذہب قبلہ کب سے روپے پیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، سارا کمرہ دیکھا، ملا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے سلام پھیرا، اب چور ڈھونڈے جا رہا ہے تو فرمایا لم تجد شیئا من الدنیا۔ شیخ آج ان کی محبت ہے، سبحان اللہ، یہ امتحان لینے والی بات ہے۔ جزاک اللہ۔ فرمایا لم تجد شیئا من الدنیا، او بھائی چور تمہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں ملی؟ افترغب عن شیء من الآخرہ، کوئی آخرت کی چیز چاہیے؟ دنیا تو تم تلاش نہیں کر سکے اور کوئی آخرت کی چیز چاہیے؟ اب چور بھی کتنا قسمت والا تھا، کہنے لگا نعم، ضرور مل جائے تو کیا بات، اب دنیا تو ملی نہیں، آخرت ہی مل جائے۔ فرمایا توضع فصلی رکعتین، جاؤ وضو کر کے آؤ اور آ کے میرے ساتھ 2 رکعتیں نماز پڑھو۔ نماز پڑھی، اللہ اکبر، پھر ففعل وجلس، اس نے یہ کام کیا اور بیٹھ رہا امام کے پاس۔ اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی بھی کیا ہی بات ہے، اماموں کے پاس، علماء کے پاس، اللہ کی قسم وہ خاموش بیٹھے رہیں تو ایسی برکتیں نصیب ہوں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ بیٹھا رہا حتیٰ کہ شیخ نکلے اور مسجد چلے، وہ بھی مسجد چلا۔ اللہ اکبر، شیخ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ذکر کیا تو طلباء نے کہا حضرت کون تھا وہ، کون آدمی تھا؟ فرمایا نام نہیں بتاؤں گا، ہاں یہ سن لو، وہ آیا تھا لیسرق، چوری کرنے، فسرقناہ، ہم نے اسے ہی چرا لیا ہے۔ آیا تھا چوری کرنے، آیا تھا گھر میں سے کچھ تلاش کرنے،
اور اللہ نے توفیق دی، ہم نے اس کو ہی چرا لیا، گویا اس کا دل اللہ نے سیدھا کر دیا ہے۔ مجھے بتاؤ، آج آپ کو دکھائی دیتے ہیں، اور جو ہیں نا ایسے علماء جن کے پاس بیٹھنے سے دل ان کے ساتھ مل جائے، وہ ہمارے محبوب نہیں رہے۔ ان کے پاس بیٹھنا ہم پسند نہیں کرتے۔ ہم کن کے ساتھ تصویریں سیلفیاں لے رہے ہیں؟ جو ہمارا ایمان چوری کر کے لے جانے کی کوشش میں ہے، جو پہلے والا بھی چوری کرنے کی در پہ ہے، جن کے پاس بیٹھنے سے ایمان تازہ ہوتا، جن کی مجلس میں بیٹھنے سے قرآن و حدیث کے موتی تمہارے دامن میں آ جاتے، جن کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے تمہاری اصلاح ہو جاتی، ان کے پاس نہیں آتے ہو۔ ان کے پاس ان کے استقبال اس طرح سے نہیں کرتے ہو جیسے تم یوٹیوبروں کے استقبال کرتے ہو۔ سبب کیا ہے؟ تمہاری نظر میں یہ دعوت چھوٹی ہوتی چلی گئی، اس لیے کہ یہ دعوت تو چھوٹی نہیں تھی، یہ تو وراثت ہے رسول اللہ کی، اور یہ تو حق کا وہ رستہ ہے جس میں لازم ایسے مسائب نے آنا تھا، ایسی مشکلات نے آنا تھا، ایسی پریشانیوں نے آنا تھا، آزمایا جانا تھا۔ نبیوں کو آزمایا گیا۔ اس دعوت میں سب سے سرخیل انبیاء کی جماعت ہے، اور اللہ کی قسم ہے، بتاؤ کون سا نبی ہے جس کو دعوت کے بدلے میں آزمایا نہیں گیا، جس کو دعوت کے بدلے آزمایا نہیں گیا۔ 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام نے دعوت دی، 950 سال، اور کس طرح سے دعوت دی؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات ایک کر دیا، ایک ایک کے کان میں سرگوشی، نسلوں کو پیغام دیا ہے، اور آخر کار ماننے والے 80-83 افراد ہیں، اور قوم مذاق اڑا رہی ہے۔ اللہ نے کہا ہمارے سامنے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمارے سامنے اپنی کشتی تیار کر رہے، قوم مذاق کر رہی، تکلیف پہنچا رہی، اور اتنی بڑی آزمائش، کشتی میں سوار ہوئے ہیں، آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا ہے اور بولنے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ آزمائشوں کا رستہ ہے، یہ مصائب کا رستہ ہے۔ حق کے لیے، اس دعوت کے لیے تو لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ دعوت تو وہ دعوت ہے جو لوگوں کی پسند ناپسند کا خیال نہیں کرتی۔ نہیں تو جاؤ ذرا صدیق اکبر سے سنو، آپ تشریف لائے، رسول اکرم علیہ السلام آپ وفات پا چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے، اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پیارے رسول السلام کے پیشانی پہ بوسہ دیا، اور پہلے تو وہاں گھر کے اندر اعلان فرمایا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ پر کبھی 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ وہاں عقیدے کا اظہار کیا، اور مسجد میں آئے دیکھا لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر جیسے جلیل القدر صحابی، وہ اتنے غصے میں ہیں کہ کسی نے بات کی، کسی نے کہا کہ نبی وفات پا گئے تو میں اس کو قتل ہی کر ڈالوں گا۔ دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کی پسند ناپسند کا کھیل نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ ہے دعوت۔ کتنا مشکل موقع ہے۔ فرمایا جو آج سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود سمجھتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اب ذرا آج یہ کہہ کے دیکھو کیسے لٹ بردار تمہارے پیچھے پڑتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کو اپنا معبود جانتا ہے اس کا مالک خالق کل بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ فرق ہے۔ محبت رسول کے باوجود نبی پاک سے اگر محبت کا کوئی پیمانہ مقرر کریں تو بتلاؤ کوئی صدیق سے بڑھ کر بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتا تھا؟ کوئی ایسا تھا جس کے بارے میں کوئی دلیل ایسی ہو؟ اللہ کرم، ارے یہ تو دور کی بات ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت کا تذکرہ ہے تو یہ بات کہہ دیتا ہوں، انہیں ایک لشکر کا امیر بنایا گیا، اور اس لشکر میں حضرت صدیق بھی شامل ہیں اور حضرت عمر بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو دل میں خیال آیا
آج اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ میں محترم، سب سے زیادہ میں محبوب، کہ محبوب کائنات نے اپنے سب سے قریبی یاروں کو بھی میری ماتحتی میں دے دیا ہے، تو یقیناً آپ کی محبت سب سے زیادہ آج میرے ساتھ ہے۔ اب یہ خیال آیا تو تصدیق کے لیے اور تائید کے لیے اور توثیق کے لیے رسول پاک کے پاس آ گئے اور آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آج دنیا میں سب سے زیادہ آپ کا محبوب کون ہے؟ اور جانتے اللہ کے رسول نے کیا جواب ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا عائشہ، سب سے محبوب عائشہ ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ بیویوں سے محبت کا اظہار کرنا نبی کی سنت ہے، پبلکلی کیا ہے نا، لوگوں کے سامنے کیا ہے۔ آج کوئی کہہ دینا یہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے تو آدمی چھپتا پھرتا ہے، ڈرتا پھرتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا تانا دیں گے۔ نبی کریم اسلام نے مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور ایسی مجلس میں جس میں سننے والے بیسیوں ہیں اور اس مجلس کے گواہ موجود ہیں، اور یہ گواہی کا اثر ہے کہ آج میں آپ کو آپ کی مسجد میں بیٹھ کے وہ گواہی سنا رہا ہوں۔ فرمایا عائشہ، دل میں خیال آیا کہ یہ جنرل بات کی تھی، عورتوں کو ظاہر ہے آپ نے اسی لیے سب سے زیادہ محبت کا اظہار فرمایا، تو یہ مردوں میں پوچھتا ہوں کہ مردوں میں کس سے پیار کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار فرماتے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں ابو بکر صدیق سے پیار کرتا ہوں، بلکہ نسبت پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑی، فرمایا ابوہا، اس کے باپ سے پیار کرتا ہوں۔ اس کے باوجود مجھے بتاؤ دعوت کا موقع آیا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کی پیشانی کو نہیں دیکھا، کسی کی پسند کو نہیں دیکھا، کسی کی تکلیف کو نہیں دیکھا، بلکہ وہ دعوت پیش کی جو یہاں ضرورت تھی، اور وہ آیت مبارکہ پڑھی جو اللہ نے کل غزوہ احد کے موقع پر نازل کی تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ یہ بات آپ کے سٹیج پر ہوتی رہی، یہ دعوت آپ کے سٹیج سے دی جاتی رہی۔ ابھی کچھ سالوں سے ضابطے بدل گئے، ابھی کچھ سالوں سے صورتحال تبدیل ہو گئی، ابھی آپ کے امام اور آپ کے محبوب کچھ اور ہو گئے۔ اسی دعوت پر، اسی منبر و محراب پر کبھی مولانا سید نذیر حسین بٹالوی وہ موجود تھے، سید نذیر حسین محدث دہلوی موجود تھے، مولانا بٹالوی موجود تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری موجود تھے، مولانا اسماعیل سلفی موجود تھے۔ اور کبھی پوچھیں کسی سے کہ مولانا اسماعیل سلفی کتنا راگ لگایا کرتے تھے؟ آپ تو اس شہر کے رہنے والے ہیں، کوئی روایت آپ نے بھی سنی ہوگی، کتنے اشعار پڑھا کرتے تھے اور کتنی فرمائشی تقریریں کیا کرتے تھے۔ اب سٹیجوں پہ یہ فرمائش آتی ہے رونے دھونے والی تقریر کرنا، سبحان اللہ، اور اگر رونے دھونے والی نہیں تو کوئی بیٹی بہن کی شان بیان کرنا۔ تو یہ جو دوسرے مسالک والے ہیں وہ کیا کم کرتے تھے یہ تقریریں؟ تمہاری دعوت کا خاص نقطہ کیا تھا؟ وہ جو انبیاء کی دعوت، توحید۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو رونے دھونے والے خطباء آپ نے پال رکھے ہیں، ان سے کبھی عقیدہ سن کے دیکھیں، ان سے کہیں عقیدے پر تقریر کرنی ہے۔ آج جب بلائیں اگلی مجلس میں کسی کو بلا دیکھیں اور اسے کہیں کہ بھائی آج تم نے توحید پر، توحید کی اور خاص طور پہ اسماء و صفات کی توحید پر عقیدہ بیان کرنا ہے، ساری کلی کھل جائے گی اور آپ کو بھی چاندنی ہو جائے گی کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ میری دعوت کا مقصد یہ ہے کہ یہ راستہ بڑا اہم ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام تھا، اس راستے پر بڑے بڑے سرخیل گزرے۔ یہ راستہ احمد ابن حنبل کا راستہ ہے، یہ کانٹوں بری راہ ہے۔ جانتے ہیں 18 سال مار کھائی امام احمد ابن حنبل نے، اور کس بات پہ مار کھائی تھی؟ لوگوں کو راضی کرنا تو بڑا آسان کام ہے، اللہ کی قسم بڑا آسان کام ہے۔ لوگوں کے ٹرینڈز کے مطابق، لوگوں کی خواہش کے مطابق بیان کرنا ہمیشہ آسان رہا، مشکل تو ان کے خلاف بیان کرنا ہے، مشکل تو ان کی اصلاح کرنا ہے، مشکل تو ان کی نوک پلک درست کرنا ہے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ایک سرکاری ملا نے کہا تھا آ کر ٹک ٹکی پہ باندھا ہوا
ہوش آتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں قرآن کے بارے تمہارا کیا نقطہ نظر ہے؟ وہ پھر کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر مار پڑتی، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ اکبر، یوں 18 سال گزرے، 3 حاکمینوں 3 نسلوں نے مارا ہے۔ اور ایک سرکاری ملا نے آ کر کہا ایک دن، کیا کرتے ہو؟ اور دل میں جو بھی تمہارے ہے زبان سے ان کی مرضی کی بات کہہ کر جان چھڑاؤ، کیوں مصیبت میں پڑے؟ کہاں تمہاری جگہ ہوتا تو آسان ہوتا، اصل میں تمہاری جگہ نہیں، اور اگر کچھ جاننا چاہتے ہو تو جاؤ اس جیل خانے سے باہر دیکھو۔ باہر گیا، دیکھا نوجوان کھڑے ہیں، ہاتھوں میں قلم کتاب لیے، نوٹ بک لیے کھڑے ہیں۔ بھائی تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا اس لیے کھڑے ہیں احمد ابن حنبل کو مار پڑ رہی ہے، جاننا چاہتے ہیں مار پڑنے کے بعد اس کا نقطہ نظر کیا ہے، مار کھانے کے بعد ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ واپس آ کے کہتا ہے کہ وہاں تو ایسے نوجوان دیوانے کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ مار کھانے کے بعد اس کا نقطہ نظر کیا۔ کہا اسی لیے تو مار کھا رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں اگر میں گمراہ ہوا تو اکیلا گمراہ نہیں ہوگا۔ کاش یہ بات ہمارے مولویوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ اگر وہ گمراہ ہوئے تو اکیلے گمراہ نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کے ذریعہ بنے گے اور ان کی گردنوں پر یہ لوگ ڈالے جائیں گے۔ اسی لیے مار کھائی۔ اور ہمدردی کتنی ہے، جب جیل سے رہا ہوئے اسی نسل کے تیسرے بادشاہ نے رہا کر دیا، رہا کیا اور کہا میں ملنا چاہتا ہوں، میرے پاس لے کے آؤ۔ رہا کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے خلیفہ بلا رہا ہے، کہا ٹھہرو میں گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ جلدی تیز قدموں سے گھر گئے اور گھر سے ہو کر آئے تو پہلا سوال یہ ہوا، اتنے عرصے بعد تمہیں رہائی ملی، بادشاہ نے بلایا تھا، ادھر جانے کی بجائے گھر کیوں چلے گئے؟ فرمایا اس لیے گیا تھا، اتنے عرصے طویل مارا گیا، آزمائش میں مبتلا کیا گیا، گھر گیا تھا کہ کہیں میرے بیوی بچوں نے حاکموں کے خلاف ہاتھ نہ اٹھائے، ان کے خلاف بددعائیں نہ کر دے، ان کو روکنے گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دائی کا سینہ، لوگوں کے لیے ہمدرد ہوتا ہے، اس کے سینے میں لوگوں کی اصلاح کی چاہت ہوتی ہے۔ اگر یہ چاہت نہ ہو تو کون مارے کھائے؟ امام مالک کو جانتے ہیں نا، یہ جو آج ہمارے حملی بھائی کھلے ہاتھوں سے نماز پڑھتے ہیں، مالکی بھائی جانتے ہیں امام مالک کو؟ ایک مسئلے پر مار کھائی ہے۔ اور کیا ہوا تھا؟ کسی نے آ کے فتویٰ پوچھا، توجہ ہے، بس تھوڑی سی دیر اور توجہ ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں بلا جو سوئے ہوئے ہیں، جاگنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ ایک مسئلے پر کسی نے فتویٰ پوچھا، اور آج تو خیر تم علماء کے پاس جا کر پوچھتے بھی نہیں ہو، اور اگر پوچھ بیٹھیں تو جواب دینے والے مقتدی بڑے ہوتے ہیں۔ کبھی دوبارہ آپ کے پاس آیا تو آپ کو سوال کے آداب سنانا چاہوں گا کہ صحابہ کیسے سوال کیا کرتے تھے، کیا سوال کیا، صحابہ کے سوال کیا ہوتے ہیں۔ ان کے سوال یہ نہیں ہوتے تھے میرے گھر میں جادو ہو گیا کوئی ٹونا بتا دے، یہ سوال ان کے نہیں تھے۔ میری دکان نہیں چل رہی، بتائیں کیسے چلے گی، کون سا وظیفہ پڑھوں، یہ سوال ان کے نہیں تھے۔ اللہ کی قسم ہے، حدیث کو اٹھاؤ، حدیث کی کتابوں کو اٹھاؤ، کیا پوچھ رہے ہیں؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، پیارے نبی ایسا کوئی عمل بتا دیں جو کروں تو جنت چلا جاؤں۔ سوال پوچھ رہے، یا رسول اللہ ایسا کوئی عمل بتائیے۔ کبھی آ کے پوچھتے ہیں ای العمل افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ کبھی آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ یہ سوال تھے ان کے، اور ہمارے سوال اللہ اکبر۔ اور ہم اگر پوچھتے ہیں تو ایک مولوی سے پہلے پوچھ کے آئے ہوتے ہیں، پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں، پھر دونوں کے جواب کو سوشل میڈیا پہ رکھتے ہیں کہ دیکھو جی دونوں کا کتنا فرق ہے۔ یہی ہوتا ہے نا،
امام صاحب کے پاس آنے والے نے سوال پوچھا اور آ کے بتائے بغیر ایک سوال پوچھ لیا. اس نے کہا اگر کوئی شخص جبرن کسی کی عورت کو طلاق دلوا دے اس کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے, آپ کا جواب کیا ہے؟ فرمایا یہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی, زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی. نہیں پتا کہ حاکم کا مسئلہ ہے, نہیں خبر کہ حاکم کا مسئلہ ہے, دے دیا فتویٰ. اور ظاہر ہے امام مالک رحمہ اللہ اتنے معتبر تھے کہ زبان سے جو بات نکلی اس کا کوئی وزن تھا, اس کی کوئی حیثیت تھی. بات پھیلی, حاکم تک پہنچی کہ وہ کسی کی بیوی کو جبرن طلاق دلوا کر شادی کرنا چاہتا ہے. اور یہ مرض شروع سے ہمارے ملک میں بھی تھا, میں نام نہیں لیتا, ہمارے ملک میں بھی ایک ایسا رنگیلا موجود ہے, اللہ کی پناہ, یہ شروع سے مسئلہ. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, جا اس کو بتاؤ جا کر اپنا فتویٰ واپس لے. اور جب پتا چلا یہ مسئلہ حاکم کو درپیش ہے, کہا نہیں اللہ کے رسول کی شریعت ہے, اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اب لالچ شروع ہوا, لالچ نہیں پورا ہو سکا, لالچ پر بات نہیں بنی تو دھمکی شروع ہوئی, خطرناک نتائج کی دھمکیاں. اچھا ویسے پوچھنا کبھی یہ جو آپ کے یوٹیوبر محبوب ہیں کبھی ان کو دھمکی آئی ہے, کبھی ان کو کسی آزمائش سے گزرنا پڑا ہے؟ اور علماء کو دیکھو, علماء کو پوچھو, تمہیں یاد نہ ہو تو میں یاد کرواتا. میں لاہور ایک جگہ پر گیا, یہ اتو کے آوان ہے, لاہور کے مضافات میں ایک بستی ہے رنگ روڈ سے اس طرف, اتو کے آوان. میں جب وہاں بیٹھا پہلی دفعہ میں گیا, کافی سال کی بات ہے, تو میرے کان میں ایک ساتھی نے کہا یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ نے جب تقریر کی, تقریر کے بعد انہیں اغوا کیا گیا اور ان کی داڑھی کو پیشاب سے مونڈا گیا. سینہ پھٹ گیا میرا کہ میرے اکابر نے کتنی محنتیں کی, کتنی مشقتیں اٹھائیں, اور آج وہاں بیٹھ کر کیسے کیسے بھانڈ اور میراثی کیا کیا لوگوں کو قصے کہانیاں سناتے. کاش آپ کو میری بات سمجھ میں آ سکے, کاش آپ کو میرا طرز سمجھ میں آ سکا. وہ لوگ یہ آسان نہیں تھا, آج بھی دھمکیاں ملتی ہیں, آج بھی جو حق بیان کرتے ہیں ان کی جانیں خطرے میں ہیں, ان کے لیے آج بھی مشکل میدان ہے. اتنی آسانیاں اور اتنے ماننے والوں کے باوجود. ابھی کل کی بات ہے, میرے دوست تھے محترم, بڑے ہی کمال کے آدمی, آپ نے سنا کراچی میں ایک ہمارے نوجوان ساتھی دوست کو شہید کیا گیا. کیا قصور؟ صحابہ کی عظمت, کتاب و سنت کا حامی, ایک شاندار ادارے کا بانی کا بیٹا, کچھ نہیں بنا. آج بھی یہ آزمائشیں موجود ہیں. ابھی آپ کے سامنے ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں کم سے کم علامہ شہید کی داستانیں سنی ہیں اور ان کی شہادت کو سنا ہے. ابھی کل کی بات, یہ آپ کے پڑوس میں حبیب الرحمان یزدانی پوری زندگی آزمائشوں میں رہے, کبھی بیٹے کو زہر دیا جا رہا ہے, کبھی خنجر مارے جا رہے ہیں, اور بالآخر شہادت ملتی ہے. کل کی بات ہے, یہ کوئی پرانی بات تو نہیں ہے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ کانٹوں بھری راہ ہے, یہ دعوت بڑے امتحان کا کام ہے اور بڑی خاصے کی چیز ہے, اس کے لیے امتحان دینا پڑیں گے. حضرت امام مالک کو دھمکایا گیا, سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی, نہیں مانے. اور کیسے مان جاتے, کیسے مان جاتے کہ رسول اللہ کے دین پر حملہ آور کوئی ہو تو اب ائمہ کا کام ہے. پھر کھڑے ہو گئے, کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. گرفتار کیے گئے, مارا گیا, اتنا مارا اتنا مارا. اور لوگوں یہ بات سننا آسان ہے, یہ بات کہنا بھی آسان ہے. مارا گیا, اتنے کوڑے مارے کہ حضرت امام کے کندھے اتر گئے, خون آلود قمیص. اور پھر یہی بس نہیں, کہا اس کا چہرہ سیاہ کرو اور سیاہ کر کے اونٹ پہ بٹھاؤ اور مدینہ کے بازار میں گھماؤ کہ ہمارا مقابلہ کرنے والے کا یہ انجام ہوتا ہے. اور جب مدینہ کے بازار میں گھمایا گیا تو حق والے کبھی حق کہنے پر شرمندہ ہوئے. مدینہ کے بازار میں جا رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے,
جسے پتا ہے میں کون ہوں وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں انس کا بیٹا مالک ہوں، میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ سن لو کس وجہ سے مار پڑی۔ انہوں نے جب اتارا مسجد میں گئے اور اسی خون آلود قمیص کے ساتھ، اترے ہوئے کندھوں کے ساتھ، چھوڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھی۔ مالک تیرا احسان ہے، آج آزمائش آئی ہے، آج مصیبت آئی ہے، تیرے راستے میں آزمایا گیا ہوں، لیکن تو نے مجھے استقامت عطا فرمائی، تو نے مجھے ہمت عطا فرمائی۔ یہ راستہ ان کا راستہ ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ ان کا راستہ ہے۔ اور اس راستے پر آپ سے کہتا ہوں، اہل حدیث عوام آپ سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے ممبر و محراب ان کے حوالے کرو جن کو کتاب و سنت آتی ہے، جن کی زبانوں پہ آج بھی قال اللہ وقال رسول کی صدا بلند ہوتی ہے۔ وہ تمہارے کانوں کے چسکا پورا نہیں کرتے تو نہ کریں، تم ان سے قرآن کو سنو، حدیث کو سنو، انشاءاللہ تمہارے دلوں کی دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ وگرنہ تم دیکھ لو، اور ایسے نہیں بدل گیا حالات، ادھر جو دوسری پارٹی ہے وہ ایک دم سے نہیں بدلے، یہ قصے کہانیاں انہیں بھی صدیوں سنائی گئی، آخرکار بیڑا غرق ہو۔ آج حق سناتے ہو، حق سمجھتے نہیں، آج توحید سامنے پیش کرتے ہو، توحید قبول نہیں کرتے، آج سنت سامنے پیش کرتے ہو، سنت قبول نہیں کرتے، کیونکہ صدیاں رستہ بناتی ہیں گمراہی کا، اور پھر گمراہیاں اس قدر پختہ ہو جاتی ہیں، اس قدر پختہ راستے بنا لیتی ہیں، پھر لوگوں کی محنت بھی کسی کام نہیں آتی۔ آپ کے سامنے ہے اس دفعہ بھی میلاد پر، میلاد کے دنوں میں، میلاد کے موقع پر کتنے سارے اہل سنت علماء ہیں جو روئے پیٹے ہیں، وہ ظالموں کیا تم نے رنگ اختیار کر لی، لیکن اب فائدہ ہوگا؟ کیوں تم نے صدیاں ان کو اس کام پہ، 1.5-2 صدیاں تم نے ان کو اس کام پہ لگایا، تم نے ان کا راستہ سنت سے ہٹایا، تم نے ایسے لوگوں کو مسلط کیا جنہوں نے حدیث سے دور کیا، جنہوں نے انکار حدیث سکھائی، جنہوں نے امام کے قول کو بڑا کر کے نبی کی بات کو چھوٹا کر کے دکھاتے رہے، اور آج عالم یہ ہے کہ تم روتے چیختے چلاتے ہو، تمہاری عوام نہیں مانتی۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اگر تم نے ایسے بھانڈوں اور میراثیوں سے لا تعلقی نہ کی تو تمہارے لوگوں کا بھی، تمہاری اولادوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ مجھے بتاؤ، کیا یہ نبیوں کی سنت نہیں کہ اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کی جائے؟ بولو، قرآن مجید ہے، پہلا عبارہ ہے، آخری ورقہ ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حضرت پہلے ابراہیم کی بات آ رہی، بیٹوں کو جمع کیا، پوتے کو بلایا، اللہ اکبر، اور انہیں نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ او اہل حدیثو، اللہ کی قسم ہے تمہیں بھی اللہ نے چنا ہے، تم نہیں سمجھ رہے اس بات کو، تمہیں بھی اللہ نے چنا ہے۔ اس وقت دنیا میں زندہ 8 ارب کے قریب لوگ ہیں، کتنے؟ اور تم کتنے ہو مسلمان؟ کوئی تقریباً 1.5-2 ارب۔ اگر تم ادھر پیدا ہو جاتے، کسی کرشن کے ہاں پیدا ہوتے، کسی جوزف کے ہاں پیدا ہوتے، کیا خیال ہے؟ حق اتنا ہی آسان ہوتا جتنا اب ہوا؟ حق تک پہنچنا اتنا آسان ہوتا؟ حق تک رسائی اتنی آسان ہوتی؟ کیا کرتے تم؟ اللہ نے تم پر احسان کیا، ادھر پیدا نہیں کیا، اس ماں کے ہاں پیدا کر دیا جو بہرحال کلمہ گو تھی، اس باپ کے ہاں پیدا کر دیا جس نے انگلی لگائی، چلنا سکھایا تو کہاں چلاؤ مسجد میں چلتے، یہ تم پر احسان کیا۔ مزید اس 1.25 ارب میں سے پوچھ لو، اللہ کی قسم ہے توحید کی سمجھ نہیں ہے، کثرت کو، اکثریت کو توحید کا سبق نہیں آتا ہے، اکثریت کو سنت کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں وہاں پہنچا دیا جو آسمان سے اترنے والے دین کی وہ کڑی ہے جو کل صحابہ کے ہاتھ میں تھی، آج تمہارے ہاتھ میں۔ اللہ نے تمہیں وہاں پہنچا دیا، اللہ نے تمہیں اس مسلک تک پہنچا دیا، اس منہج تک پہنچا دیا، جیسے بھی پہنچے ہو، ماں باپ کے ذریعے پہنچے یا خود کسی کی بات سن کر آ گئے۔ جانتے ہو یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا؟
कितना बड़ा एहसान। और तुमने क्या दिया इसके बदले में? कुछ भी तो नहीं। क्या इम्तिहान लिया तुम्हारा? कुछ भी तो नहीं। तो क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्लें और औलादें भी इसी अकीदे पर हो? क्या ये तुम फिक्र ये पालना नहीं चाहते कि याकूब इस दुनिया से जा रहे हैं, मौत आ गई है, और वो अपने बेटों से पूछते हैं मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद किसकी पूजा करोगे, किसके मानने वाले रहोगे? क्या ये बात तुम्हें नहीं सोचना चाहिए? क्या तुम्हें अपनी नस्लों के बारे में ये फिक्रमंदी का एहसास नहीं है? और अगर है तो मेरे भाई फिर इस दावत के साथ जुड़ो, इस दावत के साथ जुड़ो। और ये जो हमारे दोस्तों ने, अब्दुल रज़ाक मोहम्मदी ने, ये हमारे भाई अब्दुल समद माज ने और दीगर हमारे दोस्तों ने, ये जो उलमा की सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में ये जो तहरीक शुरू की है कि मिंबर मेहराब से कोई जमात नहीं मुकाबले में, और कोई तहरीक, इसका मकसद किसी जमात को टॉपल करना नहीं है, किसी जमात का मुकाबला करना नहीं, सिर्फ आपके मिंबर मेहराब को ऐसे लोगों के हवाले करना है जो इसको अमानत समझते हो, जो एक एक जुमला तोल कर बोलने वाले, सोच कर बोलने वाले, गौर व फिक्र करने वाले, जिन्हें पता हो वो क्या कहते हैं, जिन्हें पता हो कि हक क्या है, हक की पहचान क्या है, और दाई के जिम्मे फरीजा क्या है। अगर तुम ये नहीं करते और तुम अवाम अहले हदीस अगर ये नहीं ठान लेते और ये अकीदा और ये मनहज नहीं इख्तियार करते, तो फिर आपने देखा है जो हो रहा है ये मजीद बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें किताब और सुन्नत की दावत के साथ हमेशा जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए हमें। और मैं हमारे इन भाइयों से भी कहता हूं कि आप भी रद्द अमल में भी, ये जो तहरीक दिफाए मिंबर मेहराब के साथी हैं, इस मस्जिद में हैं या जहां जहां भी मौजूद हैं, और उनके कायदीन यहां तशरीफ फरमा हैं, आ गए, मैं आप सब से और इनसे भी कहता हूं रद्द अमल में भी हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, हमारा किसी से खामखा की कोई मखासमत और दुश्मनी नहीं है। हम इस्लाह के लिए उठे हैं, और इस्लाहकार जो है, ये जो दाई होता है ना, उसका सीना, मैं तो यहां तक कहता हूं, बाद लोग हमारे नाराज हो जाते हैं कि आपने बरेलवी को काफिर काफिर कहकर आप उसको ठीक नहीं कर सकते, मुशरिक मुशरिक कहकर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। इस्लाह करना है ना तो उठाइए हदीस की किताबों को। याद है वो पेशाब करने वाला, तुम्हारे नबी ने उसकी इस्लाह कैसे की है? उसका हाथ थामा, प्यार से बात की है, मोहब्बत से बात की है, शफकत से बात की है। आप भी जिस जिसको गुमराह पाते हैं उस पर फतवा लगाने की बजाय हाथ थामिए, प्यार से बात कीजिए, एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा अपनी दावत देना पड़े दीजिए। और दुश्मनी मखासमत बराए मखासमत और मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं, ये किसी और को जेब देता तो देता रहे। हमारे साथियों को चाहिए कि ये मोहब्बत से बात करें। हमने अगर कल हसनी हुसैनी गिरोह बनाने पर, हुसैनी यजीदी की तफरीक पैदा करने पर आवाज उठाई, अल्लाह की कसम है किसी शख्सियत की मुखालिफत में नहीं उठाई थी। हमने अगर अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला के हवाले से आवाज उठाई तो किसी शख्सियत की मुखालफत में नहीं उठाई थी, बल्कि जमात का वो मुआक्किफ, जमात की वो बात, जमात का वो मनहज, उसके दिफा के लिए कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी इससे बालातर होकर सिर्फ इस्लाह की नीयत से, और इस्लाह करने वाला जब इस्लाह की ठान ले तो फिर प्यारे रसूल की तरह 6 मील पत्थर भी पड़ते रहें तो आखिरकार इख्तियार मिलने के बावजूद ये कहता है ये नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, अल्लाह इनकी नस्लों में से ऐसे लोगों को उठा देगा जो कल को इस दीन हक़ को कबूल करेंगे। और आज अल्लाह की कसम है जो खैर फूटती है पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा ताइफ का है जहां मेरे नबी ने पत्थर खाए थे। आज वहां से ये जो जमिया खैरिया आप देखते हैं, इसकी बुनियाद ताइफ है। ताइफ उलमा है, ताइफ के सकीफ के लोग हैं। पूरी दुनिया के अंदर मसाजिद बन रही, मदारिस बन रहे, दीन का काम हो रहा, और सबसे बड़ी बुनियाद ताइफ है जहां तुम्हारे नबी ने मार खा के कहा था इनको तबाह नहीं करना, इनके खिलाफ बद्दुआ नहीं करनी, बल्कि अल्लाह से उम्मीद करता हूं इनकी नस्लों में ऐसे लोगों को पैदा कर देगा जो इस दीन को उठाने वाले, इसके हामिलीन होंगे। आज सबसे मजबूत अगर दीन को पूरी दुनिया में उठाने वाले उलमा हैं वो ताइफ के लोग हैं, और ये मेरे नबी की दुआओं और आपकी उस मोहब्बत का नतीजा है जो आपने पत्थर खाने के बावजूद उनसे रखा। अल्लाह मुझे और आपको ऐसा ही मनहज अता फरमाए, जो कमी बेशी हुई वो
میری طرف سے ہے، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ جو درست بات عرض کی گئی ہے وہ اللہ کی مہربانی سے ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔